السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج رمضان کا 5واں دن ہے اور ہم 5ویں جز میں ہیں۔ سورۃ النساء ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ چوتھے جز کے آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کن کن خواتین سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی کو کنٹینیو کرتے اس خاتون سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے جو پہلے سے کسی کی منکوحہ ہے، کسی کی بیوی ہے، تو اس خاتون سے بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں طریقہ کس طرح آپ خطاب بھیجیں، پھر کس طرح آپ نکاح کریں، اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے۔ اور آگے چلتے ہی کس طرح آپ میاں بیوی کے درمیان جب کوئی انبن ہو جائے تو صلح کرنا ہی سب سے افضل ہے۔ پہلے تو جتنی کوشش ہو سکے تو صلح کی طرف رشتے کو دھکیلنا چاہیے تاکہ صلح ہو جائے، اور یہی افضل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ خواتین تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ مرد حضرات کو زیادہ فضیلت ہے ان پر، تو اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ آدمی کی الگ کیپیبلٹیز ہیں، عورت کی الگ کیپیبلٹیز ہیں، اور جو ترکہ عورت کا ہے اور آدمی کا ہے وہ معین شدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ اسی بات کو بتاتے ہیں، صلح کا طریقہ کس طرح ہونا چاہیے، کب فیملی انوالو ہو، کب پہلے تو یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں ہی اس کو سولو کر لیں، اس کو بڑا نہ کریں، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، کمپرومائز کر لیں ایک دوسرے کی کوالٹیز کو ایکسیپٹ کر لیں۔ 100% پرفیکٹ انسان تو ہمیں نہیں ملتا اس دنیا میں، وہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن جتنا ہو سکے آپ سامنے والے کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھیں۔ یہ دونوں سائڈ ہونا چاہیے، آدمی بھی اس طرح سمجھے اور خاتون بھی اس طرح سمجھے، تو رشتے میں پرابلمس کو سولو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی نہ ہو یہ بات یہاں تک، تو پھر فیملیز کو مل کے سولو کرنا چاہیے، فیملیز کو مل کے اس پرابلم کو سولو کریں اور اس طرح صلح کا راستہ بنایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بخل کرنے والے جو ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب تیار رکھا ہے آخرت میں، تو اللہ ہمیں بخل سے بچائے اور مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے بالکل اسی طرح ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کس طرح یہودیوں نے کلام میں تحریف کی اور کس طرح نافرمانیاں کی، سرکشیاں کی ہیں، آگے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اور اسی صورت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ اپنے آپ کو بڑا کیا کہتے ہیں اسے، خیر اور بزرگی اپنی بتاتے تھے کہ ہم بڑے بزرگ ہیں، ہمارے پاس انبیاء بہت سارے آئے ہیں، اس طرح کر کے وہ اپنے آپ کو بڑا بتاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا بھی سخت انجام بتایا ہے کہ ان کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، ان کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیں گے آفٹر سم ٹائم، بٹ شرک کرنے والا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ربوبیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں
تمام شرک کے صورتوں سے بچائے، چاہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، ان سب صورتوں سے بچائے، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس طرح یہودی لوگ قریش کو بتاتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، زیادہ ایکسپیرینس والے ہیں، زیادہ خبرت والے ہیں، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کس طرح یہودی جو ہیں وہ مؤمنوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے حسد کرتے ہیں، مؤمنوں سے حسد کرتے ہیں، عرب سے حسد کرتے ہیں خاص طور پہ کہ نبی ان کے یہاں پہ آیا ہے۔ یہ مانتے ہیں، یہ بات ان کو پتہ ہے کہ ان کی کتاب کے مطابق نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ عربوں میں آئے ہیں، لیکن وہ حسد کرتے ہیں اس چیز کو لے کے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کعبہ کی حفاظت کے بارے میں، کہ کعبہ کی حفاظت جو تھی پہلے بنی طلحہ جو فیملی ہے آج بھی ہے، ان کے پاس تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ شریف لائے اور کعبہ کے پاس گئے، تو انہی کی فیملی کے ممبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے سے روکا، نماز پڑھنے سے روکا کعبہ کے اندر۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے چابی لے کے رسول کے لیے دروازہ کھول کے تو رسول کو اندر کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے باہر آئے تو انہوں نے چابی کی جو ذمہ داری ہے اسی فیملی کو سونپ دی اور فرمایا کہ میرے پہ آیت نازل ہوئی اندر جب میں تھا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تو قیامت تک ان کے پاس ہی رہے گی کعبہ شریف کی چابی، اور جو ان سے اس فیملی سے چابی لے گا وہ یقیناً ظلم کرے گا، اس طرح کے مفہوم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں کو کیوں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ رسول ہمارے لیے ایک ایسے اگزامپل ہیں جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تاکہ ہم ان کی اطاعت کریں، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت صحیح معنوں میں کس طرح کی جاتی ہے اس کے لیے وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں۔ اور جو لوگ رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر انعام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کا درجہ جو ہوتا ہے وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہوتا ہے۔ نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالح لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس طرح کا انعام ہے نبیوں کی کمپلیٹ مکمل طریقے سے اطاعت کرنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ موت سے کتنا بھاگیں گے۔ موت سے آپ نہیں بھاگ سکتے۔ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جائیں، برج خلیفہ پہ چڑھ جائیں، موت آپ کو وہاں پہ بھی آ کے دبوچ لے گی۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی ہمیں سب کو یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ ہم اتنے مشغول ہیں اپنی دنیا کے اندر، اپنے کاموں کے اندر، کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ موت بھی آنی ہے، تو ہم نے اس کے لیے کوئی انویسٹمنٹ، کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ تو ہمارے زندگی کے کافی سارے ہم پلان بناتے ہیں ہر ایج کے لیے، 5 سال کا پلان، 10 سال کا پلان، 2 سال کا پلان، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے موت کے بعد کا کیا پلان ہے ہمارے پاس؟ اس کو ہم کس طرح کریں؟ نہیں، ہم نے نہیں سوچا ابھی تک۔ اگر ہم سوچتے ہیں تو وہ صرف سوچ میں رہ جاتی ہے بات، ہمارے عمل میں نہیں آ پاتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری سوچ میں ہے تو عمل میں آئے، اور ہم نے سوچا نہیں تو سوچنا شروع کریں۔ انسان ہر دن سوچتا رہے کہ موت آنی ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں ایسا جو مجھے موت کے بعد فائدہ پہنچائے گی۔ ایسا کون سا عمل کروں میں، ایسا کیا کروں میں، ایسا کیا چیز سیکھ لوں میں، سکھا لوں میں، ایسے کون سے عمل کے ساتھ جڑ جاؤں، ایسے کون سے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤں جن کا سیم آئیڈیا ہے میرے ساتھ۔ ہم کبھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آئیڈیا کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں،
ان کے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کاموں میں کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کاموں میں پیچھے کیوں ہیں؟ ہمیں ان کاموں میں بھی آگے ہونا چاہیے۔ جو بھی ہمارے ساتھ، جو بھی ہمارے نظریوں کو فالو کرتا ہے، ہمارے موت کے بارے میں سوچتا ہے اور موت کے بعد کی پلاننگ کر رہا ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھی کریں اور زیادہ بہتر کریں، تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت عطا فرمائے۔ آمین۔ آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قتل کے بارے میں کہ قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا اور غلطی سے قتل ہو جانا، ان کے کیا احکام ہیں، ان کی کیا رولنگز ہیں، اور غلطی سے قتل کرنے کی کتنی قسمیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ان لوگوں کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں جو کفار کے ملک میں ہیں اور ان پہ کافی سختی ہے، اور وہ اپنی لائف کو دین کے راستے میں لگانے کے لیے ہچکچا رہے ہیں۔ تو جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ کمزور لوگوں میں سے تھے۔ تو پھر ان کہا کہ کیا اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی، آپ نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو کوئی شخص ایسا ہے اس ملک کے اندر جہاں اس کے پاس بالکل فریڈم نہیں ہے کسی بھی طرح کی عبادت کرنے کی، اس کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جگہ چھوڑ دے اور ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، اور وہ زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ لوگوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے جو اپنا گھر سے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جائے تو پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور بہت غفور ذات ہے۔ پھر آگے چلتے سورۃ النساء کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے دوران نماز کس طرح پڑھی جائے اس کا احکام طریقہ بتلایا ہے کہ کس طریقے سے آپ جنگ میں ہیں تو اس جنگ میں کس طرح آپ نماز پڑھیں گے۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں اپنی خود کے اوپر کسی بھی برے عمل کی وجہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پہلے غفور ہے، پہلے رحیم ہے، بعد میں وہ عقاب کرتی ہے، بعد میں وہ بدلہ لیتی ہے۔ اگر انسان پہلے فرصت میں ہی اپنے آپ کو سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مشرک جو ہے، شرک کرنے والا ہے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن شرک کا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور کرائٹیریا بتاتے ہیں، کوئی بھی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کریں گے اور وہ اس حالت میں کہ وہ ایمان والے ہیں، مؤمن ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ ایمان لے کر آئے ہیں، آپ نیک عمل پہ دھیان دیں، کوشش کریں میکسیمم نیک عمل کرتے رہیں، اور آپ کے جو برے اعمال ہیں ان کو آپ کم کرتے رہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکالیں، تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، جو ہر انسان کا الٹیمیٹ گول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے خلا کرنے کا طریقہ بتایا کہ کس طرح آپ سے اگر صلح بھی نہیں ہو رہی ہے، سب چیز ہو چکی ہے اور عورت کو الگ ہونا ہے، تو الگ ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے، کس طرح آپ الگ کر سکتے ہیں اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی۔ اسی کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے پھر آخری اس میں منافقین کی حالتیں بتائی ہیں کہ اس طرح منافقین جو ہیں وہ جہنم کے ادنا درجے میں ان کو عذاب ملے گا، جو سب سے سخت درجہ ہے۔ اللہ کو منافقین نہایت ہی ناپسند ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے 16 آیتیں اتاری ہیں منافقین کے اوپر، اور صرف 2 آیتیں اتاری ہیں کفار کے اوپر۔ کفار ایٹ لیسٹ ظاہر تو ہے، منافقین وہ ہیں جو ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، دھوکہ کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کو یہ صفت نہایت ہی ناپسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نفاق کا ادنے درجے سے بھی بچیں، اعلیٰ درجے سے بھی بچیں، اور کسی بھی ایسی خصلت جو عملی ہے، وہ صرف اعتقادی نہ ہو، اللہ اعتقادی سے تو بچائے، عملی ہو، اس سے بھی ہم نجات فرمائے اللہ ہمیں۔ یہ سورۃ المحسنات جز 5 میں سے تھا، اور آگے انشاءاللہ جز 6 پارہ ہم شروع کریں گے ہماری نیکسٹ سیشن میں۔ جزاکم اللہ خیراً آپ کے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا مزید جزا عطا فرمائے۔ بہت بہت دعائیں آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔